أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعنده التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरत अल-माइदा का ये 6वां रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई 9 आयत पर मुश्तमिल इस रुकू का आगाज होता है आयत नंबर 35 से और ये रुकू खत्म होता है आयत नंबर 43 पर। अल्लाह ताला ने इस रुकू में बहुत ही अहम 3 बातों का तज़किरा फरमाया और ये तीनों अहकाम पिछली आयतों के सियाक में पिछली आयतों से मरबूत चले आ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत अल-माइदा में अपने दीन को और शरीयत इस्लामी को एक मुआहिदा करार दिया और ये इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद ईमान वालों तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुमने जो अल्लाह ताला से अहद पैमा किए हैं तुमने जो अल्लाह ताला से वादे कर रखे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि अल्लाह हम इबादत सिर्फ आप ही की करेंगे और तौफीक मदद आपकी जानिब से होगी। ये मुआहिदा अपनी पूरी जिंदगी में बरकरार रखो। खाने पीने के मामलात हो, हुकूमती मामलात हो, तिजारती मामलात हो, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, अल्लाह ताला ने
جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا۔ لہذا جو حلال جانور ہے وہ کب حلال رہتے ہیں کب حرام ہو جاتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طہارت کے احکام، وضو کا تذکرہ، تیمم کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عنایت فرمائی، کتاب نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات پر عمل کرنے کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے ان احکام کو ٹھکرایا، انکار کیا، قبول نہیں کیا، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ اس کی سزا یہ کہ وہ لعنتوں کے مستحق ہو گئے، روحانیت ان سے چھین لی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر سورۃ الاعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتوں جیسی ہو گئی۔ اور وہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے کون سی بھی ذات کا اعلیٰ سے اعلیٰ ذات کا کتا ہو، جب سڑک پر چلتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سونگتا ہے، زمین سونگتے ہوئے چلتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے کہ اس پہ منہ مارو۔ ایسے ہی ان کی عادت ہو کر رہ گئی، ان کی حالت ہو کر رہ گئی کہ ہمیشہ وہ دنیا پہ منہ مارتے رہتے ہیں، چاہے حلال ہو حرام ہو۔ ان کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور تذکرہ کر دیا۔ حضرت قابیل کا جو قتل ہوا تھا، حابیل کا جو قتل ہوا تھا، اور قابیل نے جو حسد کی بنیاد پر قتل کیا تھا، یہی حسد تھا جو یہودیوں کو، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیے کہ اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ کر رکھا تھا کہ یہ رسول بنی اسماعیل میں کیسے ہو گئے، یہی حسد تھا۔ باقی تورات کی نشانیوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، لیکن نہیں مان رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ حسد کہاں تک لے جاتا ہے کہ بھائی کو بھائی نے قتل کر ڈالا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا کہ قابیل نے کیسے قتل کیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کس طرح مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ یہ حسد بہت بری بلا ہے، بگاڑ کی جڑ ہے، رشتوں میں دوار ڈال دیتی ہے، حق قبول کرنے میں آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کا معاملہ یہ ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی جلسی کی کیفیت، یہ حسد کی کیفیت نیکیوں کو کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے نیکیوں کو۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کا قرب تلاش کرو۔ حسد میں، کبر میں، غفلت میں پڑے ہوئے زندگی بسر کرنے سے ارشاد فرمایا کہ خزی فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ذلتیں ہوتی ہیں، آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے، تقرب، کیسے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کا تقرب، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں، اس کے راستے میں محنت کرو، جدوجہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تین باتوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے تقوی جو ہے نا، یہ کوئی ٹیمپرری چیز نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہم اختیار کر جائیں پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے، یہ کیفیت زندگی سے نکل جائے۔ تقوی ایک ایسی سچویشن کا نام ہے
ایک ایسے نیچر کا نام ہے انسان کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے، گھل مل جاتی ہے، اس کو نکالنا پھر مشکل۔ ہمیشہ اس بات کا اس کو احساس رہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے دو آدمی مل کر کانا پھوسی کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، تو یاد رکھو تیسرا اللہ تعالیٰ ہے فرمایا۔ اور تم میں سے کوئی تین آدمی مل کر کانا پھوسی کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لازمی بات ہے جب یہ احساس رہے گا کہ ہم دو میں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، کیسے بندہ غیبت کر سکے گا، کیسے بندہ جھوٹ بول سکے گا، کیسے کسی کو چیٹ کر سکے گا، کیسے بے حیائی کی بات کر سکے گا۔ یہ احساس جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی میں نگرانی میں ہوں، اس کے نگاہوں میں ہوں، لا یخفا علی اللہ شیء، فرمایا دیکھو اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں رہتی، چھپی نہیں رہتی، وہاں کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، سب اوپن ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ کیفیت کے ساتھ جو بندہ زندگی بسر کرتا ہے اس میں حرام کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی انسان کی تربیت ہے جس میں ڈھل جانے کے بعد خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، میں اللہ تعالیٰ سے تھوڑا قریب ہو جاؤں، اس عمل سے قریب ہو سکتا ہوں یا اس عمل سے قریب ہو سکتا ہوں۔ ذہن اس کا کام کرتا رہتا ہے، اور راستہ چلتے ہوئے اگر اس کو پتھر یا کانٹا نظر آتا ہے دوڑ کر وہ ہٹاتا ہے یہ سوچ کر کہ اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے شاید میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں۔ ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر یہ احساس رہتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، لہذا وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اوائڈ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاتون مسجد سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا یہ کس چیز کی دیوار؟ لوگوں نے کہا مسجد کی دیوار ہے۔ تو نے کہا مسجد کی دیوار میں دراڑ آ رہی ہے۔ فوراً انہوں نے گچی وچی سیمنٹ ویمنٹ کیا چیز تھی پتہ نہیں، اس کو ملا کے اس دیوار میں لگا دیا، لیپ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی کہ ایک نیکی کو انہوں نے چھوٹا نہیں سمجھا۔ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں اگر میں کروں تو کیا ہوتا ہے، نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرتے رہو کہاں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ سے ہم قریب ہوتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اقرب ترین کون ہے، قریب ترین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اذان کے بعد کی جو دعا تلقین فرمائی اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم دعا جو کرو وہ یہ کرو اذان کے بعد کہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة، اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرب عطا فرما۔ پھر کیا فرما؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، جو میرے لیے تقرب کی دعا کرتا ہے، اللہ سے قربت کی دعا کرتا ہے تو میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، اس کی سفارش کروں گا میدان حشر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب بہت بڑی نعمت ہے، اس کے قریب ہونے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے ہوشیار انسان دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو ہوشیار سمجھیے، اخروی اعتبار سے چاہے آپ نہ سمجھے، کہ ایک ہوشیار سا انسان کسی بڑے آدمی سے، وزیر سے، کوئی بڑی شخصیت سے قریب ہونے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، کبھی رشتے نکالتا ہے، کبھی اس کی دعوت کرتا ہے، کبھی اس کے گھر جاتا ہے، کبھی اس کے پروگرام میں نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کی نگاہ پڑ جائے، میرا ذکر کر دے، مجھے آگے کر دے تاکہ میری بھی کوئی اہمیت بن جائے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کرے
تو اس کی شخصیت میں کس قدر نکھار آئے گا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تیسری بات ارشاد فرمائیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنا. کوئی بھی چیز یاد رکھیے بغیر محنت ہاتھ نہیں آتی, بغیر محنت کوئی چیز نہیں ملتی. طالب علم کو علم اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ وہ محنت نہ کرے. تاجر کو تجارت میں کامیابی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ محنت نہ کرے. اور تاجر طالب علم کا ذکر چھوڑ دیجیے, وہ بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیے صبح سویرے آ کر وہ اپنے اس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے لیبر کو اٹھایا جاتا ہے, گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. پھر ان کی باری آتی ہے, وہ بیچاروں کو لے جایا جاتا ہے, کام پہ لگایا جاتا ہے, مستعدی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں, تب کہیں جا کے شام میں ان کو مزدوری ملتی ہے. تو کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. لیس للانسان الا ما سعى. محنت کرو گے ملے گا. لہذا اللہ کا قرب, اس کی خوشنودی, اس کے بعد سے توفیق, ہدایت, روحانیت, دین پہ عمل کرنے کی توفیق, یہ بغیر محنت کے مل جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. محنت کرنا پڑے گا, جدوجہد کرنا پڑے گا. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, اور اس کی راہ میں تم جدوجہد کرنا, محنت کرنا, مجاہدہ کرنا. یہ مجاہدہ کبھی شب بیداری کی شکل میں ہوگا, یہ مجاہدہ کبھی کبھی انفاق کی شکل میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے, یہ مجاہدہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے, یہ مجاہدہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ کوئی نیکی چھوٹی ہے یہ کہہ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے. کوئی سنت یہ سنت ہے نہیں بھی کرے تو چلے گا, یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے, میراث ہے. میرے لیے اللہ کے رسول نے یہ عمل چھوڑا. یہ جدوجہد کو عمل کرتا جائے, مجبوریاں آڑے آئیں گی, بعض کام کر سکے گا, بعض کام نہیں کر سکے گا, یہ سب کچھ ہے, لیکن جذبہ اصل ہے, جذبہ, جدوجہد. لہذا فرمایا اگر یہ تین چیزیں ہیں تاکہ تم بامراد ہو جاؤ, لعلکم تفلحون, آخری درجے کی تم کو کامیابی ملے, فائنل قسم کی جو کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں, یہ ہے فلاح. فلاح عربی میں ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد پھر ناکامی نہ آئے, اور نجاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ممکن ہے کہ وہ ناکام ہو جائے. کسی بھی ڈسپلین میں بہترین ڈگری حاصل کر لی, گریجویٹ کی, ماسٹر کی, لیکن اس کے بعد نوکری نہیں ملی, کیا کر لے گا؟ تو یہ نجاح فی الامتحان ہے, لیکن فلاح نہیں ملے گا. اگر ایسے موقع پر زندگی میں افلاح یا فلاح کا استعمال نہیں کرے گا, اگر استعمال کرتا ہے افلاح کا اس لفظ کا اس وقت جبکہ وہ کامیابی انسان کو ملے جس کے بعد پھر ناکامی کا چہرہ دیکھنا نہ ملے, وہ دیکھنے کا اتفاقی نہ ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بامراد ہے, کامیاب ہے اہل ایمان جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. میدان حشر میں ان کو وہ کامیابی ملے گی, اس کے بعد ناکامی سے کوئی ان کا واسطہ نہیں رہے گا. لہذا فرمایا دیکھو تقوی اختیار کرو, اس کا قرب تلاش کرو, اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. ایسی کامیابی تم کو مل جائے کہ اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہ پیدا ہو. وہ مسئلہ کہ لوگ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے, انکار کرتے ہیں, غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یا سستی کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم. ارشاد فرمایا یہ جو دنیا اور دنیا کی تگودو انسان کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ دین کا انکار کر رہا ہے, دین کو چھوڑ رہا ہے, یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ اسلام کی مخالفت, یہ یاد رکھیے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو دین نہیں سمجھ میں آیا, ہرگز نہیں, ہرگز ان کو سمجھتے ہیں وہ. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے مخالفت کہ ہم کو عمل کرنا پڑے گا, ہم پابند ہو جائیں گے. بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سچائی ہے تو پھر سچائی کا اختیار کرو, عمل کرو. لازمی بات ہے عمل تو نہیں کرنا ہے, لہذا مخالفت کرنا.
فرمایا کہ یہ انکار، یہ مخالفت، یہ کفر، یہ اس قدر نقصان دہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ تدبیر اپناتے ہو تو یاد رکھو ان لہ ما فی الارض جمیعا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو گلوب بھر کے نعمتیں دے دے گا. لے لو، پیٹرول بھی لے لو، سونا بھی لے لو، ڈالر بھی لے لو، ریال بھی لے لو. ومثلہ معہ، ارشاد فرمایا ایک گلوب بھر کے نہیں، تھیلی بھر کے بات نہیں ہو رہی، سوٹکیس بھر کے بات نہیں ہو رہی، گلوب. ارشاد فرمایا ما فی الارض، زمین میں کیا کیا ہے آپ تصور کیجئے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور ومثلہ معہ، اور ایک دنیا لے لو، اور ایک گلوب لے لو، دونوں گلوب لے لو. اس کے بعد پھر لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن کی جو سختی اور اس کا عذاب جو ہوگا، پنشمنٹ، اس کے لیے یہ پینلٹی بنتا ہے، معاوضہ بنتا ہے. دنیا اور کی نعمتیں اور وہ نعمتیں ڈبل کر کر دے کر یہ کہا جائے کہ اس کو بطور پینلٹی تم دے دو، ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، لے کے رکھ لو. آج انسان ایک پلاٹ کے لیے گناہ کر جاتا ہے، آج انسان ایک چھوٹی سی تجارت کی کامیابی کے لیے گناہ کر جاتا ہے، آج انسان اپنی نوکری میں پروموشن کے لیے گناہ کر جاتا ہے، آج انسان ایک چھوٹی سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے چیٹنگ کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے. آج انسان شام میں تھوڑا سا بھری ہوئی جیب لے کر گھر لوٹنا ہے اس تصور کے ساتھ گناہ کر جاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام مال کھا لیتا ہے. فرمایا یاد رکھو اتنی چھوٹی چھوٹی اتنی نکمی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. بڑی بڑی چیزیں تم کو دے دی جائے گی آخرت میں، اور اس کو تم فدیہ بنا لو، پینلٹی بنا لو، معاوضہ بنا لو قیامت کی سزاؤں سے، تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. لہذا دنیا کے پیچھے تم دین کا انکار نہ کرو، دنیا کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ، دنیا کی وجہ سے تم اسلام مخالفت پالیسی پہ عمل نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے. ایسا عذاب ہوگا، ارشاد فرمایا دردناک عذاب. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ نکلنا چاہیں گے آگ سے، وما هم بخارجین منها، نہیں نکل سکیں گے. وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، قائم رہنے والا، ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہوگا، اور سخت سزا ہوگی جو بھگتتے بھگتتے انسان تھک کر موت کو پکارے گا، کہے گا پروردگار موت دے دیجئے، موت دے دیجئے. فرمایا موت بھی نہیں آئے گی، بھگتتے رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سزا سے سب کو محفوظ رکھے. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے اہم احکام پر عمل نہ کرے. اور ان اہم احکام میں اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم حکم کا تذکرہ فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس رکوع میں 3 باتیں آ رہی ہیں. دوسری بات ہے شریعت کا ایک بہت خاص حکم. بڑی تفصیل میں اس لیے نہیں کروں گا کہ ضرورت اس وقت یہ نہیں ہے کہ اس پہ بڑی تفصیل کی جائے، لیکن غلط فہمیاں دور ہو جائے، اس لیے کچھ اشارے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. والسارق والسارقۃ، مرد چور اور عورت چور، جب ان کی چوری ثابت ہو جائے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں جو کچھ انہوں نے غلط کام کیا اس کے بدلے میں، جزاء بما کسبا، نکالا من اللہ، اللہ کی جانب سے عبرتناک سزا کی وجہ سے. 2 اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی اور ایک حکم دیا، اور اس حکم میں فرمایا کہ والسارق والسارقۃ، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، جس نے بھی چوری کی تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. اب غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں چھوٹی سی غلطی پہ اتنی بڑی سزا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چھوٹی سی غلطی پہ نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ جو سارق ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا، اس کی جو تشریح ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ نمبر 1 وہ عاقل و بالغ ہونا چاہیے، نمبر 2 مجبور نہیں ہونا چاہیے، نمبر 3 تعلق نہیں ہونا چاہیے. گھر کا ملازم ہو ایک تعلق ہو گیا، یا رشتہ داری ہو ایک تعلق ہو گیا، لہذا ایسا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. سارق کی تشریح
آگے بڑھیے. جو سرقہ ہو رہا ہے، جس چیز کو چرایا جا رہا ہے، وہ مال متقوم ہونا چاہیے، یعنی اس کی ویلیو ہونا چاہیے. پین چرا لینے سے، کاپی چرا لینے سے، ایک کتاب چرا لینے سے، آدھا کلو گیہوں چرا لینے سے، 1 کلو چاول چرا لینے سے سزا نہیں ہوگی. لیکن اس کی ایک اہمیت ہونی چاہیے. اور وہ اہمیت کیا ہے، فقہاء نے الگ الگ بیان کی. کہ کسی نے کہا کہ تقریباً وہ موجودہ دور کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ 15 درہم بیان کیا، 1 دینار، سونے کا 1 دینار اس کے معنی ہو جاتے ہیں تقریباً آج کل کے 10-12 ہزار. کسی نے کہا 15 درہم اور چاندی کے درہم کے معنی ہو جاتے ہیں کہ تقریباً آج کل کے 1,500-2 ہزار کی چیز. اور وہ چیز محفوظ کی گئی ہو، ایسا نہیں کہ دیوار پہ رکھے، یا کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، وضو خانے میں چھوڑ دیا. اب کسی نے وضو خانے سے چوری کی، چور ہے، بہت گناہ ہے، اور اسلامی عدالت اس کو سوچ سمجھ کے کچھ سزا بھی دے سکتی ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں ہوگی. کیوں؟ مال محظور نہیں، اس کی حفاظت نہیں کی گئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مال قیمتی ہونا چاہیے، مال کی حفاظت ہونی چاہیے، چوری پر حالات اس کو مجبور نہ کیے ہوں. زبردست قحط پڑ گیا تھا مدینہ منورہ میں، اور 1-2 چوری کے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لائے گئے. آپ نے کہا نہیں، میں سزا نہیں دوں گا، قحط پڑ رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، اگر کوئی کچھ اٹھا کر لے گیا تو لازمی بات ہے وہ گناہ ہے، لیکن وہ نہ دیکھا گناہ نہیں کہ اس کو ہاتھ کاٹ جاتا ہے. اور سب سے بڑی شرط، بہت تفصیل 15-16 شرطیں لازمی بات ہے، میں نے عرض کیا نا، تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، لیکن سب سے بڑی شرط یاد رکھیے، اسلامی عدالت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوگا یہ فیصلہ. اسلامی اصول کے مطابق جو عدالت ہے اس کی کچھ وضاحت آگے آ رہی ہے. اسلامی اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والا کورٹ ہو، اور اس کورٹ کے پاس، اس عدالت کے پاس قوت نافذہ ہو، یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی اس کو صلاحیت ہو. تب تک کہ یہ ساری چیزیں مکمل ہوگی، اور ایسا چور پکڑا جائے گا جو دیوار کود کر، تجوری کھول کر کوئی چیز نکال کر لے گیا، وہ چیز بھی قیمتی تھی، اس کی ایک اہمیت تھی، اور اس کا یہ عمل، اس کی چوری ثابت ہو گئی گواہوں کے ذریعے، تب جا کر پھر اسلامی عدالت کو یہ حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ لاکھوں میں ایک واقعہ ہوگا، یاد رکھیے، لیکن جزاء بما کسبا، صحیح طور پر بدلہ ہوگا موصوف کا. کہ کسی کے گھر میں گھسنا اور گھر کے دروازے کا لاک توڑنا، اندر جانا، تجوری کھولنا، تجوری میں سے نکالنا، یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ صاحب پیشور چور ہے، ہر آدمی نہیں کرتا یہ. اور نکالت من اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبرت ہو، نصیحت ہو، لوگ گھبرائے. کیا عالم ہے ہمارے اس ملک کا، جہاں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. عالم یہ ہے کہ بیچاری خواتین راستے میں چلتے رہتی ہیں اور ان کے کان سے بالیاں کھینچی جاتی ہیں، کان پھٹ جاتے ہیں. اور آپ حیرت کریں گے کہ خاتون ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہے، تو اس کمینے چور نے اس طرح سے چاقو ماری کہ اس کا ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا، ایک کنگن کے لیے چند 100 روپیوں کے لیے تو نے ایک انسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. ضعیف خاتون چلی جا رہی، ان کے گلے میں چین ہے سونے کی، اور اس چین کو لینے کے لیے بائک پر سوار چور نے گردن سے جو کھینچی تو وہ اوندھے جو گری وہ خاتون، اور جو زخمی ہوئی شدت کے ساتھ 70-80 سال کی، لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی ہے، شدید زخمی ہو گئی. یہ سارے حالات یاد رکھیے، یہ سارے حالات ریئر قسم کے کہیں کسی شہر میں ہو جاتے نہیں، آپ کے شہر میں ہوتے رہتے ہیں، پاش محلوں میں ہوتے رہتے ہیں. اچھا چلیے، آپ کا ملک تو آپ کا ملک ہے، اس میں تو بہت سی چیزیں بھی ہیں. آگے چلیے، امریکہ کا کیا عالم ہے؟ امریکہ کا عالم کیا ہے کہ بڑے ترقی یافتہ بنے ہوئے لوگوں کو تہذیب کا سبق سکھاتے ہیں، لیکن وہاں مصیبت یہ ہے آپ کیش نہیں رکھ سکتے جیب میں.
कैश नहीं रख सकते, क्या क्या सिस्टम निकल गया, सेंट्रलाइज्ड लॉक हो, कोई लेके कार भाग रहा हो तो फिर पता चलता है पुलिस वालों को कार कहाँ चल रही है। ये सब जो लगाए जा रहे हैं सिंसियर चीजें, वो सिर्फ इसलिए है, इतनी चोरियां आम है, इतनी चोरियां आम है कि जो स्टोर में बैठा हुआ है काउंटर पे गोली चलाकर, मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे वालिद साहब मरहूम के बहुत करीबी दोस्त थे हिफाजत अली साहब उनका नाम था। उनके फर्जंद वो अमेरिका चले गए थे, हमारी उम्र के थे और अच्छे खासे थे, शिफ्ट हो गए थे, तरक्की कर गए थे, लेकिन उनका आलम ये हुआ कि वो कीमती कार से कहीं जा रहे थे और उसने कहा आप उतरिए। उतर गए, कहा दीवार को मुंह लगा के खड़े हो जाइए, दीवार को मुंह लगा के वो खड़े हो गए। अब जब कार स्टार्ट किया ले जाने के लिए तो लाजमी बात है, कीमती चीज होती है तो एक लगाव होता है, वो बेचारे पलट कर देखे, इतना ही कसूर था, पलट कर देखे नहीं फायदा किया, खत्म किस्सा। कार भी ले गया, जान भी चली गई। तो अल्लाह का कानून तुमको जुल्म दिखता है और ये गंदे जालिम जो छुड़े फिर रहे हैं ये तुम्हारे मोहसिन नहीं, तुम उनके शागिर्द हो। कि कानून ना बनकर तुम कानून सिर्फ इसलिए कि मुजरिमों की रखवाली हो, मुजरिमों की रखवाली के लिए कानून बना रहे हो, मासूमों की रखवाली के लिए तुम्हारे पास कोई कानून है, उनके डिफेंस के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, ये अल्लाह ताला का दीन है। मासूमों को अल्लाह ताला का दीन ऐसा है कि मजबूरों को, बेकसों को, कमजोरों को पूरी आजादी के साथ जीने का मौका मिलता है, पूरी आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जजीरतुल अरब में अल्लाह का दीन कायम कर दिया तो आलम ये हुआ कि जुनूब से, साउथ से बिल्कुल यमन, वहां से एक खातून सोना लेके चली जा रही है मुल्क के शाम तक, नॉर्थ में, और रास्ते में किसी ने उनको निगाहें उठाकर नहीं देखी कि इतना बड़ा सोने का डल्ला बड़ी भी खाने जा रही, कोई निगाहें झुकी हुई। क्यों? ये अमन, ये आफियत, ये सलामती अल्लाह के दीन में है, अल्लाह के दीन के कवानीन में है, जिनका तुम मजाक उड़ाते हो, लेकिन चैन की जिंदगी तुमको खुद नहीं, सुकून की जिंदगी तुमको खुद नहीं। लिहाजा फरमाया कि देखो ये वो अमल है जिसका बदला मिलना चाहिए। और मैंने कहा अर्ज कर दिया कि इतनी कंडीशंस के बाद जाकर सजा होगी तो हर आदमी को नहीं होगी। सीधे मसलन माने भूख के खाने की चीज चुरा ली, एक ब्रेड चुरा ली या कोई और ऐसी चीज, उसके ऊपर थोड़ी सजा जारी हो जाएगी, जिसको हम समझते हैं कि इतना जुल्म, वो घर में घुस रहा है, ताला तोड़ रहा है और उसके बाद कीमती चीज लेकर वो भाग रहा है और उसको पकड़ा जा रहा है, उसके गवाह मौजूद है, इस्लामी अदालत में गवाह सच्चे करार पा रहे, तब जाकर ये सजा साबित होती है। बड़ी लंबी बहस है इसकी। फिर अब ये देखिए अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला की रहमतें देखिए, फमन ताबा मिन बादी ज़ुल्मिही व अस्लहा फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तौबा करो, अल्लाह भी तौबा कबूल करने तैयार है। तौबा का दरवाजा भी बंद किया गया नहीं, अब तुम मुजरिम हो, जिंदगी भर तुम्हारा मुंह काला रहेगा, तुम सोसाइटी में जीने के काबिल नहीं, हरगिज़ नहीं। फमन ताबा मिन बादी ज़ुल्मिही, अपने गुनाहों के बाद जिसने भी तौबा कर ली एक शर्त के साथ, व अस्लहा, और इस्लाह कर ली हो, फिर वही रास्ते में चल रहे हो तो नहीं, ऐसी तौबा काबिल कबूल नहीं अल्लाह ताला के पास। तब्दीली आ जाए, इस्लाह कर ले, गुनाह से बाज आ जाए और गुनाह करना बिल्कुल छोड़ दे, नेकी की राह पर आ जाए, फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है, बहुत बख्शता है, बहुत माफ करता है, इतना माफ करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग्रोह भरकर कोई गुनाह करे और तौबा कर ले तो अल्लाह ताला ग्रोह भर के रहमतें उसको देने के लिए तैयार है। ये अल्लाह के पास उसके खजाने में कमी नहीं। लेकिन अगर नहीं बगावत करते रहोगे तो याद रखो, अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि जमीन और आसमान की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, वो जिसको चाहे अज़ाब में मुब्तला फरमा दे, वो जिसको चाहे माफ कर दे। लिहाजा इस हकीकत को अगर हम समझ लें तो हम दुनिया में देखते हैं कि बास जराइम ऐसे होते हैं, मुजरिम जुर्म करते रह जाते हैं और पकड़ में नहीं आते, मर जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने फर्ज डाला है, आखिरत में पकड़ होगी,
بعض ایسے بیچارے پہلی مرتبہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں کہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلیل و رسوا کرے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے موقع عنایت فرمائے. کیوں؟ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دوسری بات ہوگی، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جدوجہد کرو، اور اس کے انکار کی راہ پہ چلو گے تباہ ہو جاؤ گے. دوسری چیز چوری کرنے والے کی سزا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کتابی قرار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے، اور ان کا عالم یہ تھا یسارعون فی الکفر، کہ کفر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ لپکنے والے تھے. حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ہم نے ایمان قبول کر لیا، زبان سے کہہ رہے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن دلوں میں وہ مسلمان نہیں تھے، نفاق پھیلا رہے تھے. ومن الذین عادوا، جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی تھی، اور ان کا عالم یہ تھا سماعون للکذب، کہ جھوٹ کے عادی، جھوٹ کی بنیاد پہ پروپیگنڈا، جھوٹ کی بنیاد پہ میڈیا، جھوٹ کی بنیاد پر صحافت، جھوٹ کی بنیاد پر پورا نظام چل رہا. سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، اور اتنے جھوٹے کہ اپنے آقاؤں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور جا کے ان کو جھوٹی اطلاع دیتے، حضور نے کہا، حضور نے کہا کہہ کر جھوٹ پھیلاتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور ورڈ لفظ جہاں جس جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دینا. آپ جانتے ہیں نا کہ اگر تھوڑا سا لفظ کو ہٹا دیا جائے، جگہ بدل دی جائے تو معنی بہت تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت تبدیل ہو. اچھا، جگہ بدلنا بھی بہت دور کی بات ہے، خالی آپ سانس لینے اور سانس روکنے میں بات کرتے ہوئے کوئی خاص قسم کا کام کر جائیں، معنی بدل جاتے. ماہرین نے اس کی مثال دی کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ دھیرے دھیرے جاؤ کیونکہ سڑک کا کام چل رہا ہے، تو اگر آپ نے کہا گو سلو، ورک ان پروگریس، بات ہے. لیکن اگر آپ نے کہا گو سلو ورک ان پروگریس، کہاں سے کہاں مفہوم بگڑ گیا. خالی آپ کاما گو کے بعد لگا دیجئے، جاؤ، کام وام نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ بہت سست رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ تحریف، بدل دینا. تین طرح سے یہودیوں نے تحریف کی اللہ تعالیٰ کے کلام میں، تورات میں. ایک تو تلفظ بدلنے کی کوشش کی، نمبر ایک. نمبر دو، یہی وقف غلط کرنا اور الفاظ کو جو ہے ایسے روکنا، ایسے ادا کرنا کہ معنی بالکل بدل جائے. اور نمبر تین، تشریح غلط کرنا، معنی غلط کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو، قرآن پاک کو ان ساری سازشوں سے محفوظ رکھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر سمجھنا ہو تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا پڑے گا، کیسی اس میں تبدیلیاں کی، ترجموں میں کتنی غلطی کی، کہاں کہاں بے ایمانی کی، ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس پہ اور تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مزاج کے مطابق اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، تمہارے مزاج کے خلاف ہے تو انجام بتاؤ. یہودیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہودیت کی جو ذات پات کی، نسل کی جو سیاست ہے اس کو بینیفٹ مل رہا ہے، تو بات قبول کرو، نہ بات قبول نہ کرو. نعوذ باللہ. ذرا غور کیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ رہبت کی حالات ہم سے بھی خطاب کرتی ہے. یہ نہ سمجھے یہ یہودیوں کے لیے، یہ مشرکین مکہ کے لیے، یہ منافقین کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، اور میرے لیے کیا ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار. ہر آیت میں چھانک کر ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں میرا وصف کو بیان کیا جا رہا ہے، مجھ سے کچھ کہا جا رہا ہے. لہذا فرمایا دیکھو اگر یہ مزاج ہے کہ تمہارے مزاج کے مطابق اگر بات ہے تو قبول کرو، تمہارے مزاج کے خلاف بات جا رہی ہے اللہ کے دین کی تو اس کو قبول نہ کرو.
تو وہی یہودیوں والا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ سے سب کو محفوظ رکھے. میرا مزاج کوئی چیز نہیں, میری عادت کوئی چیز نہیں, میرا کلچر کوئی چیز نہیں, رسم و رواج کوئی چیز نہیں, میرے گھر کا انداز اور میرے خاندان کا نظام کوئی چیز نہیں, اللہ کا دین جو اللہ تعالیٰ کہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنے مزاج کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. پھر تم کھانے میں ڈائٹنگ کا الحمدللہ آج کل لوگ سسٹم رکھتے ہیں کہ صبح اتنا کھانا ہے, دوپہر میں اتنا, شام میں اتنا, سب چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ اس کی خوشنودی, اس کی خوشنودی. فاقہ کر رہے ہیں, پانی نہیں پی رہے ہیں, دواؤں سے دوری ہو رہی ہے, لیکن سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس روزے کے ذریعے سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. یہی ہے دین, یہی دین ہے. میرا مزاج کوئی چیز نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم میرا مزاج, بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت اسلامی میرا کلچر, بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, میرے خاندان کا نظام جو ہے وہ میں اپناؤں گا. لہٰذا فرمایا دیکھو ان کا عالم یہ تھا, یہ کہتے تھے کہ جو کام کی چیزیں تمہاری وہ لے لو, جو کام کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے رسول آپ کبیرہ خاطر نہ ہو, غمزدہ نہ ہو, آپ کے دل پہ بوجھ نہ ہو کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا, فتنے میں مبتلا کر دیا, اور یہ بدبختی کی وجہ سے اس غلط راستے پہ چل رہے ہیں. آپ کیوں دل چھوٹا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کیا جائے گا. لہم فی الدنیا خزی, دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب ان کو آخرت میں ملنے والا ہے. سماعون للکذب, جھوٹ کی بنیاد پر میں نے عرض کیا نا, میڈیا جھوٹ, نشر و اشاعت جھوٹ, پروپیگنڈا جھوٹ, اکالون للسحت, اور حرام کھانے کے عادی. یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ اب جھوٹ کو رواج دینے والے, حرام کھانے والے آپ کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے ججمنٹ کر دیجئے, فیصلہ کر دیجئے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, آپ منہ پھیر لیجئے, آپ کا کوئی نقصان نہیں. ضروری نہیں کہ ان کا فیصلہ آپ کریں, نکال دیجئے آپ ان کو اپنے دربار سے. وَإِن حَكَمْتَ, لیکن جب آپ فیصلہ کریں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو پھر انصاف کے ساتھ کریں. یہ نہیں یہودی ہے لہذا اس کو نقصان پہنچاؤ, نہیں. اگر آپ ججمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, رسول آپ کیا کر سکتے ہیں, جاؤ میں نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ ججمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اس ایشو کو آپ قبول کر رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, تب پھر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑے گا. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ہے دیکھیے یہودیوں کا وہ نظام جس میں پوری دنیا سسک رہی ہے. جھوٹی گواہیاں ہے کہ نہیں, ساری جھوٹی گواہیاں, جھوٹے پیپر, جھوٹی سرٹیفکیٹ, جھوٹا میڈیا, ہر چیز آپ کو بازار میں اویلیبل ہے. ذرا کبھی کبھی بھاری قیمت دینی پڑتی, بھاری قیمت دینی پڑتی ہے, غلط بات ہے, لیکن رجسٹری کے کاغذات جھوٹے کے جھوٹے پورے آپ کو مل جائیں گے. کون سی چیز ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ملے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, قانون السحت, حرام کھا کے. کون سا کام ہے جو آپ دنیا میں نہیں کرا سکتے ہو حرام کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کون سا کام ہے؟ بڑے بڑے کام رکے ہوئے رہیں گے, پوری آپ نے اس کی شرطیں مکمل کر لی, ہر طرح سے آپ حقدار ہیں کہ وہ کام ہو جائے, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ان کی جیبوں کو بھر دیا جائے گا وہ کام کھٹ سے ہو جائے گا. کبھی کبھی تو بڑی خامیاں ہوتی, بڑی کمیاں ہوتی ہیں, لیکن سب پہ پردہ ڈال کر کام کر دیا جاتا ہے. لہٰذا دیکھیے پورا نظام یہودیوں نے دنیا میں برپا کر دیا. کوئی ملک نہیں ہے, الفاظ بہت کھلے ہیں میرے باتیں, کوئی ملک نہیں, برا نہ مانے, سعودیہ بھی نہیں ہے جہاں رشوت نہ چلتی ہو. نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, ہو رہا ہے نظام. اس نظام کو ابلیس نے برباد کر دیا ہے, اور اسی نظام کے خلاف اسلام ہے. اسلام کے پاس کیا ہے؟ انصاف. اور انصاف کے لیے ہے کہ سچ
اسلامی عدالتیں سچ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کبھی جھوٹ کو گوارا نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2 رشوت کے خلاف اسلامی عدالتیں راشی والمرتشی خلاف معافی نہ، جہنم میں جانے والے رشوت کھانے والے. لہذا رشوت کے نظام پر سختی کے ساتھ اسلام پابندی لگاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کھلتا ہے. میں نے کیا تھا نا، اسلام کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے کسی کے نماز پڑھ لینے سے، کوئی زکات دے رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کسی کو کیا تکلیف. لیکن ان کو معلوم ہے نہیں، یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی. اگر اسلام کا غلبہ ہو گیا تو کل کے دن میں جو بھر بھر کے لاتا ہوں، سوٹکیس بھر بھر کے جو شام میں لاتا ہوں. ایک صاحب کا تعارف کراتے ہوئے بڑی تعریف کی بات سمجھ کے ان کے دوست نے کہا کہ کی پوسٹ پہ ہے، ابھی وہ ریٹائر بھی نہیں ہوئے بیچارے. تو یہ عالم کہنے لگے انہوں نے 7 نسلوں کا انتظام کر دیا. 7 نسلوں کو جہنم میں جلاؤ گے، 7 نسلوں کو جہنم میں جلاؤ گے رشوت دے دے کے. سوچئے کتنا حرام عام ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. رشوت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ انسان کتنا بھی بننا چاہتا چاہے لیکن پھنس جاتا ہے، دینا ہی پڑتا ہے. لہذا فرمایا دیکھو 2 چیزیں ہیں، یہ پوری دنیا کا طاغوتی نظام، ابلیسی نظام چل رہا ہے، جھوٹ، رشوت، اور اسلام کا نظام چل رہا ہے ان اللہ یحب المقسطین، انصاف، سچ. 1 پیسے کے روادار نہ رہو تم. سچ جو ہے وہ کہو، کیونکہ سچ کہنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا نہیں، محبوب رکھتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. کیا آتے ہیں کہ آپ کے پاس فیصلے لے کے، جب ان کے پاس خود تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ تعالیٰ کے پورے احکام ہیں. لیکن مصیبت یہی ہے نا، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تورات میں جو احکام ہے اس پہ ہی عمل کر لیں. ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. جس کو اپنی کتاب مان رہے ہیں، جس کو اپنی مذہبی کتاب مان رہے ہیں، اس پہ ہی عمل کر لیں. انجیل والے انجیل پر عمل کر لیں، تورات والے تورات پر عمل کر لیں تو سدھر جائیں گے. لیکن اپنی کتاب پر بھی تو عمل نہیں کرتے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. ایمان نہیں اپنی کتاب پر، غرور ہے، ایمان نہیں ہے، بہانہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ایمان نہیں، عمل نہیں. لہذا اسی لیے یہ نجات پانے والے نہیں ہیں، مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے، دنیا داری کرتے رہیں گے، ابلیسی نظام چلاتے رہیں گے، لیکن جہنم میں تو دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے. اللہ کا دین انصاف کی بنیاد پر، سچ کی بنیاد پر، زور و تقوی کی بنیاد پر، راہ خدا میں مجاہدے کی بنیاد پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم ایک صحیح معاشرے کو وجود دے سکیں. یہ تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی کوئی اہم بات ارشاد فرمائے. انشاءاللہ اہل اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت سے رکھی جائے گی.